الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مصلیان کرام، آج ہم اور آپ ایک انتہائی اہم مسئلے کو جانیں اور سمجھیں گے. ملک کا جو موجودہ حالات ہے اور اس طریقے سے ملک کے اندر ایک نئی بحث چل پڑی ہے، اس کے تناظر میں آج آپ کے سامنے قرآن کریم کے سورہ توبہ کی چند آیتوں کا صحیح معنی اور مطلب پیش کیا جائے. آپ ادھر گزشتہ دنوں سے یہ سن رہے ہوں گے، یا آپ کے ذہن میں ایسا کبھی سوال بھی آیا ہوگا، یا کسی غیر مسلم دوست نے آپ سے پوچھا ہوگا، یا آپ نے سوشل میڈیا کے توسط سے اس طرح کی باتیں سنی یا جانی ہوں گی کہ قرآن کریم کے اندر یہ حکم ہے کہ کافروں کو جہاں دیکھو وہاں مارو. سنا ہے کہ نہیں سنا آپ کو؟ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر یا عام میسیجز کے ذریعے یا ایک عام تصور غیر مسلموں کے ذہن و دماغ کے اندر بٹھایا گیا ہے، یا یہ کہ مسلمانوں کے ہی اندر سے کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ کو اس طریقے سے تیار کیا گیا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ مفہوم بیٹھ جائے کہ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ جہاں دیکھو کافروں کو وہاں اس کو پکڑو اور مارو اور اس کو قتل کر دو. اس طرح کی بات ہم اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں، اور اس کے حوالے کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کے اندر یہ بات موجود ہے. سورہ توبہ کے اندر قرآن میں یہ حکم موجود ہے کہ کافروں کو جہاں دیکھو وہاں اس کو مارو اور قتل کرو. تو آج ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا سورہ توبہ میں واقعتاً ایسی کوئی بات ہے، یا یہ کہ یہ سب کا سب جھوٹ اور پروپیگنڈا کی ایک مثال ہے، یا یہ کہ سورہ توبہ کے اندر اگر ایسی بات ہے تو وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، کن حالات میں اور کس موقع پر وہ آیت نازل کی گئی ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. یا کہ یوں ہی ہر طرح کے حالات کے لیے، ایک عام حالات کے لیے، کسی بھی ملک میں بسنے والے، کسی بھی زمانے میں رہنے والے لوگوں کے متعلق وہ آیت نازل کی گئی. یہ ساری چیزیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم تو خود نہیں سمجھتے ہیں قرآن کریم کو. مسلمان خود قرآن کریم کو
نہیں سمجھتا ہے، تو اب جب اس کے سامنے کوئی غیر مسلم اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، اور اگر کوئی اس کے اوپر ان سے بحث و مباحثہ کرتا ہے تو وہ صحیح بات ان کو بتلا بھی نہیں پاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی چینلوں کے اوپر ڈیبیٹ چلتا ہے اس طرح کے موضوع پر، کوئی غیر مسلم اسپوک پرسن بول رہا ہوتا ہے اور ادھر کے لوگ جو ہیں اس کا کھنڈم نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ یعنی ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ ہر بات کو کہہ دو کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یا کہ قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی یا تو دین صرف قرآن کے اندر موجود چیزوں کا نام ہے، اس کو پہلے آپ جان لیں، یا قرآن کے علاوہ چیزوں کا نام بھی دین ہے، یا کہ قرآن میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے، یہ اصل جاننے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ میں نے آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو رکھی کہ ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کا سوال بہت زیادہ آج کل اٹھ رہا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم کے اندر ایسا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیتوں کے اندر یہی مسئلہ زیر بحث ہے۔ پورا مسئلہ کیا، اس کو صحیح طریقے سے سمجھیے آپ، اور غور سے بات کو سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، اور نہیں سمجھ میں آئے گی تو دوبارہ سن لیجیے گا، ریکارڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آئے گی تو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کسی جانکار سے۔ دیکھیے سورہ توبہ کے اندر ایک تو چند غزوات کا تذکرہ ہے۔ سورہ توبہ 10ویں پارے میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کہ بسم اللہ اس لیے نازل نہیں ہوا کیونکہ جب یہ آیت، یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غصے میں تھا، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ یہ سب اس کے غلط معنی اور مطلب کو لوگ آگے تشہیر اور اپنے فائدے کے اعتبار سے استعمال کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں لوگوں نے کیا کر رکھی ہیں، مشہور کر رکھی ہے۔ بہرحال اس کے شروع میں بسم اللہ کی نہیں، یہ الگ بحث ہے۔ 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ موجود ہے، اس سے پہلے سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال کے ختم ہونے کے فوراً بعد سورہ توبہ کا ذکر قرآن کریم کے اندر ملتا ہے 10ویں پارے کے اندر۔ سورہ توبہ کا جو مضمون ہے اس میں اہم مضمون تو یہ ہے کہ اس کے اندر چند غزوات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد اب مکہ مکرمہ کے کیا قانون ہوں گے، اس میں کون رہے گا، کیسے رہے گا، کب تک رہے گا، اس سلسلے میں کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ کچھ معاہدات اور ایگریمنٹ جو مسلمانوں نے غیر مسلموں سے کر رکھا تھا، ان معاہدات کی اب کیا شکل ہوگی مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد، اس کے متعلق بھی احکامات اس صورت کے اندر نازل کی گئی۔ لہذا سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیجئے کہ 13 سالہ مکی دور گزرنے کے بعد جب مسلمان کہاں چلے گئے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، تو اس کے بعد بھی جب مکہ کے اندر موجود کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیا اور گاہے بگاہے مسلمانوں پر حملہ کرنے اور ان کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ ان لوگوں نے جاری رکھا، تو اس کے بعد جا کر قرآن کریم نے سب سے پہلے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، اور مدینہ منورہ آ جانے کے بعد بھی جن کو چین و سکون سے زندگی نہیں گزارنے دی جا رہی ہے، ان کے لیے اب یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس کے لیے ان سے جنگ کریں۔ یعنی تقریباً 13-14 سال گزرنے کے بعد ڈیفنس کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا۔ اسی کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں، غزوہ احد ہوا سن 3 ہجری میں، یہودیوں کے ساتھ غزوہ بنو قریظہ بنو نذیر ہوا سن 4 میں، پھر غزوہ احزاب ہوا سن 5 میں۔ 4-5 سال ریگولر جنگ چلا، اور اس جنگ کے اندر مشرکوں کو، کافروں کو، مکہ کے سرداروں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں سے جنگ کے اندر جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جن کو ہم کمزور سمجھ رہے تھے کہ مکہ مکرمہ سے یہ لوگ مدینہ گئے ہیں اور مدینہ کا بخار اور آب و ہوا ان کو کمزور کر دیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ غیبی طاقت ہے، ربانی طاقت ہے، اور ان طاقت اور ایمان کی بنیاد پر یہ لوگ میدان جنگ میں ہم لوگ کو پسپا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ 5-6 سال جنگ ہو جانے کے بعد کفار مکہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اب میدان جنگ میں مسلمانوں سے پنگا لینا یا مسلمانوں کو مغلوب کر دینا آسان نہیں۔
بہرحال ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں خواب دیکھتے ہیں۔ آپ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور وہاں جانے کے بعد ہم لوگوں نے عمرہ کیا، اور چونکہ مکہ چھوڑے 5-6 سال ہو بھی چکا تھا اور مکہ وطن تھا ان لوگوں کا، تو انسان کو اپنے وطن سے محبت بھی ہوتی ہے، پھر جہاں کعبۃ اللہ اس سے ہر انسان کو محبت ہے، دنیا کسی کونے میں رہے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ محبت تو رہتی تھی کہ کعبہ کو دیکھنے کا موقع ملے، وہاں عبادت کرنے کا موقع ملے، عمرہ کرنے کا موقع ملے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھا کہ ہم گئے ہیں کعبۃ اللہ اور وہاں جا کر ہم لوگوں نے طواف وغیرہ کی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ میں اس طرح کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کے دل میں بھی یہ جذبہ امڑ رہا تھا۔ فوراً صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا بہتر ہوتا کہ ہم لوگ چلتے اور چل کر طواف وغیرہ عمرہ وغیرہ کر کے مکہ مکرمہ سے آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ ہم لوگ چلیں گے۔ لہذا سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر، تقریباً 1400 صحابہ کرام کی تعداد تھی، اس کو لے کر آپ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں۔ کس مقصد سے؟ عمرہ کرنے کے مقصد سے، جنگ کے مقصد سے آپ نہیں نکلتے ہیں۔ آپ کا مقصد صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ عمرہ کرنے کا ہوتا ہے۔ جب آپ نکلتے ہیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے مکہ مکرمہ سے تھوڑا پہلے، اس مقام کا نام ہے حدیبیہ۔ وہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو کفار جو مکہ میں ہوتے ہیں ان کو یہ خبر ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر آ رہے ہیں، تو ان کو یہ ڈر اور خوف تھا کہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں ان کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دینا ہے، ہم ان کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا یہ لوگ حدیبیہ مقام پر آ کر مسلمانوں کو روک دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس سے آگے نہیں بڑھیے گا اور آپ کو ہم لوگ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب سب کے سب چلے تھے احرام باندھ کر، اپنے ساتھ قربانی کا، شکرانے کے طور پر قربانی کا جانور لے کر چلے تھے۔ اب اس حالت میں روک دیا گیا کہاں؟ بیچ راستے کے اندر۔ لہذا اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں کئی طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ پورے واقعہ کو ذکر کر، اصل مقصد تو ہم لوگ کو بتلانا ہے سورہ توبہ میں جو حکم دیا گیا ہے وہ کس پس منظر میں دیا گیا، وہ پس منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال آخر میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہم لوگ پچھلے 5-6 سالوں سے لڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کچھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ہم لوگ سیز فائر کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس ایگریمنٹ کے تحت آگے کی زندگی گزاری جائے گی، ہم لوگ بھی سکون سے رہیں گے، آپ لوگ بھی سکون سے رہیں گے مدینہ منورہ کے اندر۔ لہذا مسلمان اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایگریمنٹ ہو جائے۔ آپ جا کر صلح حدیبیہ کہتے ہیں اس کو، آپ جا کر صلح حدیبیہ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مسلمان جتنا نیچے اتر کر ایگریمنٹ کر سکتا تھا انہوں نے ایگریمنٹ کیا، اور 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا کہ آنے والے 10 سال تک اب التواء جنگ ہوگا، کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، یعنی جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ کتنے سالوں کے لیے؟ 10 سالوں کے لیے۔ اور اس معاہدے کے اندر کفار نے جو بھی شرائط پیش کیے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قبول کر لیا۔ جیسے ایک شرط یہ تھی کہ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص ہمارے یہاں کا بھاگ کر تمہارے یہاں جائے گا تو تمہیں اس کو واپس کرنا ہوگا مدینہ سے، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ مسلمانوں نے قبول کر لیا، چلو ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا آپ کو، آئندہ سال آئیں گے آپ لوگ عمرہ کرنے، اور صرف 3 دن آپ رہیں گے یہاں پر، اور 3 دن کے بعد عمرہ کر کے آپ کو یہاں سے واپس چل جانا ہے۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا وہ جو 3 دن کے لیے آپ آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے۔ آپ دشمنوں کے علاقے میں انسان جاتا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار وغیرہ لے کر جاتا ہے، کہا نہیں آپ کو خالی ہاتھ آنا ہوگا، اپنی حفاظت کے لیے کسی قسم کا اسلحہ آپ کو لے کر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایگریمنٹ لکھا جانے لگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو کہ من جانب محمد رسول اللہ، یعنی محمد رسول اللہ اور کفار رؤسائے مشرکین کے درمیان، رؤسائے مکہ کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو رہا۔ ان لوگوں نے کہا ارے بھائی رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہو؟ ہمیں سارا اختلاف تو رسول اللہ سے ہی ہے، ہم اگر ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو اتنی لڑائی اور جھگڑا ہوتے ہی نہیں، اتنا اختلاف ہی نہیں ہوتا ہے، لہذا رسول اللہ کا لفظ ہٹاؤ وہاں سے۔ آپ اب بتائیے محمد رسول اللہ لکھ دیا گیا، رسول اللہ مٹانے کو کہا جا رہا، آسان نہیں ہے ایک مومن کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہو رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بالکل چکی، عمر رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کرتے تھے معاملات کو۔ کفار کے سلسلے میں آپ سنتے ہیں نا خطبہ کے اندر کیا ہے
اشد کا لفظ آتا ہے کہ کفار کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ترین تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار نہیں تھے کہ وہاں سے رسول اللہ کو مٹایا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر مٹا دیا. کہا لکھ دو محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ. وہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے، ان کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے کن سے؟ کفار مشرکین سے. یہاں تک مسلمان گرے اور جھک کر مسلمانوں نے یہ معاہدہ کر لیا. سن 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہو گیا کہ اب 10 سال تک کوئی کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائے گا. لہٰذا مسلمان واپس لوٹ جاتے ہیں وہاں سے. کہاں؟ مدینہ منورہ کے اندر. اور ایسی حالت ہوتی ہے، راوی نے لکھا ہے کہ چونکہ سب کیا تھے؟ احرام کی حالت میں تھے، احرام سے نکلنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی سب احرام سے نکلو، حلق کرواؤ، سر منڈواؤ اور احرام سے باہر نکل جاؤ، اپنے جانوروں کو ذبح کر دو یہیں پر اور واپس چلو. اب دوبارہ آئیں گے تو عمرہ قضا کریں گے ہم لوگ. یہ جو عمرے کا ہم نے ارادہ کیا تھا، جو ہم نہیں کر پائے، اس کی قضا کرنے آئندہ سال آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کوئی صحابی اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا حلق کروانے کے لیے اور احرام سے نکلنے کے لیے. ایسی حالت ہو گئی تھی مسلمانوں کی اس وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ میں حکم دے رہا ہوں، اس کے باوجود کوئی مان نہیں رہا یہاں پر. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کے سامنے کہتے کہ دیکھو کوئی مان ہی نہیں رہا میری بات. میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو احرام سے نکلو اور واپس چلو، کوئی یہاں سے واپس جانے کو، احرام سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، ایسا کیجئے سب سے پہلے آپ اپنا سر منڈا کر احرام سے نکل جائیے. جو آپ نکل جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر یہ صحابہ بھی تیار ہو جائیں گے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور سب سے پہلے آپ خود حلق کرواتے ہیں اور احرام سے نکلتے ہیں. اس کے بعد صحابہ کرام یہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. راویوں نے لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا اس موقع پر ایک صحابی جب دوسری صحابی کے سر کا بال اتار رہا تھا، لگ رہا تھا گردن اتار دے گا. اور جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کسی انسان کو ذبح کر رہے لوگ. یعنی اس قسم کا جنون اور جذبہ اور اس طرح کا غم سے بھرا ہوا آدمی کس طرح کا عمل کرتا ہے، اس طرح کا عمل مسلمان اس وقت کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے، مسلمان واپس لوٹ آتے ہیں. 1 سال تک جس طرح کا، ہاں اس ایگریمنٹ میں ایک بنیادی دفعہ تھا، اس کے بعد تو سارا معاملہ ہوا آگے. ایک دفعہ یہ طے ہوا تھا کہ دیکھیے مکہ کے اندر یا عرب کے اندر کفار مشرکین کے رؤسا کے علاوہ بھی دیگر قبائل کے لوگ رہنے والے تھے. تو یہ طے ہوا تھا کہ ان قبیلوں کو اختیار ہے، یہ جن کا ساتھ چاہے لے لیں. یعنی مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے حلیف اور دوست بن جائیں، اور اگر کفار مکہ کے ساتھ، رؤسائے مکہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے دوست اور ان کے حلیف بن جائیں. اور ان کے ساتھ بھی اسی ایگریمنٹ کے تحت عمل کیا جائے گا. یعنی جیسے مسلمان کفار مکہ پر حملہ نہیں کر سکتے، ویسے ان کے حلیف اور ان کے دوست، ان کے پارٹنر جو دیگر قبائل ہیں ان کے اوپر بھی حملہ نہیں کیا جائے گا. ویسے ہی جیسے یہ لوگ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، ویسے مسلمانوں کے حلیف اور دیگر قبائل جو مسلمانوں کے دوست بن گئے ہیں ان پر یہ حملہ نہیں کریں گے. یہ بھی طے ہوا تھا، ان کی بھی مدد نہیں کی جائے گی. تو اس موقع پر ہوتا یہ ہے کہ عرب کے اندر 2 قبیلہ، ایک قبیلہ بنو خزاع، قبیلہ بنو بکر. قبیلہ بنو خزاع یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا حلیف بن جاتا ہے، اور قبیلہ بنو بکر رؤسائے مکہ کا حلیف بن جاتا ہے. یعنی بنو بکر کا قبیلہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے؟ کفار مکہ کے ساتھ. اب بنو خزاع کھڑے ہو جاتے ہیں کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ. لہذا اب جس طریقے سے ایگریمنٹ کے تحت مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ نہیں کرنا ہے وہ آپ قبیلہ بنو خزاع کے ساتھ بھی نہیں کریں گے، اور اس طریقے سے مسلمان ایگریمنٹ کے تحت جو کام رؤسائے مکہ کے ساتھ نہیں کریں گے وہ قبیلہ بنو بکر کے ساتھ بھی نہیں کریں گے. یہ طے ہو گیا. مسلمان واپس آ جاتے ہیں. 1 سال تک یہ معاہدہ جیسا طے ہوا تھا اسی حساب سے دونوں پارٹی اس پر عمل کر رہے تھے. 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں. آپ لوگ آتے ہیں، 3 دن آپ لوگ بغیر ہتھیار کے آتے ہیں، 3 دن آپ لوگ عمرہ کرتے ہیں، اور 3 دن رہنے کے بعد آپ لوگ واپس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد 5-6 مہینہ گزرتا ہے. ان تقریباً ایگریمنٹ ہوئے 18-19 مہینے کا وقت گزرتا ہے کہ قبیلہ بنو بکر قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کر دیتا ہے رات کے اندھیرے میں. حالانکہ ایگریمنٹ کے تحت قبیلہ بنو بکر کو یہ اختیار نہیں تھا کہ قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کرے، لیکن وہ راتوں رات کیا کرتا ہے؟ قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کرتا ہے. یعنی ایگریمنٹ توڑتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. کون؟ بنو بکر. اور اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ بنو بکر جو حملہ کر رہا ہوتا ہے رات میں، تو راتوں رات رؤسائے مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہے، آپ وسلم کافی دور ہے مدینہ منورہ میں، آپ کو خبر پہنچتے لیٹ ہوگی، تاخیر ہوگی. ایسا کیا ان لوگوں نے کہ ان لوگوں نے اپنے کچھ نوجوانوں کو بھی بنو بکر کی
لشکر میں شامل کر دیا اور ہتھیار سے بھی ان کی مدد کی کہ بنو خزاعہ کی پٹائی کرو. حالانکہ ایگریمنٹ کے حساب سے یہ کام نہیں کرنا تھا ان کو. حلیف کی بھی اسی طریقے سے جان کی حفاظت کرنی تھی جیسے اس کی اصل کی کرنی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور رؤسائے مکہ نے پوری مدد کی بنو بکر کے قبیلے کی تاکہ وہ بنو خزاعہ پر جم کر حملہ کرے. لہذا اس عمل کے ذریعے کفار مکہ کے ساتھ جو عہد اور معاہدہ اور صلح اور ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر مل جاتی ہے مدینہ منورہ کے اندر کہ کفار مکہ سے جو صلح حدیبیہ ہوا تھا ہمارا، اس صلح کی خلاف ورزی ان لوگوں نے. لہذا اب ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کرتے ہیں کہ بہت ہو گیا، مسلسل جنگ بھی ہوئی، معاہدہ بھی ہو گیا، اس سے پہلے بھی معاہدہ کر کے دیکھا گیا، یہ لوگ چھپ چھپ کے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں. لہذا اب جو ہے فیصلہ کن جنگ ہو ہی جانی چاہیے، اب کسی قسم کا معاہدہ ہم ان سے نہیں کریں گے. اور آپ خاموشی سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کوئی خبر نہیں بھجواتے ہیں کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا، ان سے آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں یا یہ کہ اب اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اب کفار مکہ کو ڈر سوار ہوتا ہے کہ لگتا ہے مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور وسلم کی خاموشی سے اور زیادہ اندیشہ ان کا بڑھ جاتا ہے. لہٰذا یہ لوگ کرتے ہیں کہ ان کے چیف اینڈ کمانڈر اس وقت ہوتے ہیں ابو سفیان، ابھی اسلام نہیں لاتی ہے. ابو سفیان کو یہ لوگ بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر مدینہ منورہ سے کے حالات کو معلوم کرو، اگر وہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی وافی مانگ لینا اور معذرت پیش کر دینا اور پھر سے نیو ایگریمنٹ کر لینا، پھر سے تجدید کروا لینا، رینیول کروا لینا جو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آئندہ 10 سال تک ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے، غلطی ہو گئی، ہم لوگوں کو معاف کر دیا جائے. لہٰذا ابو سفیان آتے ہیں مدینہ منورہ، آ کر دیکھتے ہیں کہ یہاں تو حالات بدلے ہوئے ہیں، مسلمان جنگ کی تیاری میں ہیں. لہٰذا ان کو ہمت ہوتی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی. لہٰذا وہ جا کر دیگر جو اکابر صحابہ کرام ان سے ملتے ہیں، ان سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ جا کر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری یہ بات کر لیں، ہم لوگ دوبارہ اس معاہدے کی تجدید کرنے کے مقصد سے یہاں پر آئے ہوئے. کوئی صحابی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کیونکہ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا علم ہو چکا ہوتا ہے. لہذا ابو سفیان واپس لوٹاتے ہیں کہاں؟ مکہ مکرمہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ تیاری کر کے آپ نکلتے ہیں سن 8 ہجری میں. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا، 18-19 مہینے کے بعد ان لوگوں نے ایگریمنٹ کو توڑا تھا. 2 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلتے ہیں اور معمولی جھڑپ سے مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے. مکہ مکرمہ جو فتح ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ جنگ و جدال کا موقع نہیں آتا، چند جھڑپیں ہوتی ہیں کسی علاقے میں، باقی باضابطہ جنگ نہیں ہوتی ہے اور یہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں کفار مکہ، اور مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہو گیا. مکہ مکرمہ فتح ہوا، جنگ کی نوبت آئی ان کی ایگریمنٹ توڑنے کی وجہ سے. اب دیکھیں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی وزیر اعظم کسی ملک کا بنتا ہے تو پھر اس کو پورے اس ملک کا اختیار ہوتا ہے، جو چاہے وہاں فیصلہ کرے. کوئی بادشاہ کسی علاقے کو فتح کرتا ہے تو اس کو پورا اختیار ہوتا ہے، جو چاہے کرے. تو اب چونکہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا نا، اب قبضہ میں آ جانے کے بعد، مکمل قبضہ ہو جانے کے بعد اب مسلمان جو چاہے وہاں فیصلہ کر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے آپ نے فیصلہ کیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو اپنا اخلاق پیش کیا اور معجزانہ کردار پیش کیا اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرے بادشاہ سے ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چند کفار کو چھوڑ کر جو بہت زیادہ شدید ترین تھے مسلمانوں کے، اس کے علاوہ سب کو آپ نے معاف کر دیا. ایک ایسی قوم کو جو پچھلے 13-8-21 سالوں سے مسلمانوں کو تنگ کر رہی تھی، مسلمانوں کو اس ادارے سے، اس علاقے سے نکلنے پر جن لوگوں نے مجبور کیا، ان تمام کو آپ نے یکسر صرف معافی نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کو کہا کہ دیکھو میں تمہارے سلسلے میں وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے سلسلے میں کہا تھا. قرآن نے اس کو نقل کیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ ہم تم پر کوئی ملامت بھی نہیں کریں گے، یعنی ہم تم کو تانا بھی نہیں دیں گے تم نے ہمارے ساتھ کیا 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 تم کو یاد ہے. ہم ایسا بھی نہیں کہیں گے بلکہ ہم تم کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں. تمام تک تمہاری عداوت، تمہاری دشمنی، تمہارا بے رحمانہ جو بھی سلوک تھا سب کو ہم نظر انداز کرتے اور معاف کرتے ہیں. یہ آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہاں؟ مکہ مکرمہ کے اندر. اب جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور فتح ہو جانے کے بعد آپ نے سب کو معافی کا اعلان کر دیا، اس کے بعد آپ نے یہ ارادہ کیا کہ دیکھو، اور قرآن و حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے. یعنی کسی کو معاف کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے شر سے مستقبل میں بچنے کی حفاظت نہ کی جائے.
مجھے لگتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن نقصان پہنچانے کا جو راستہ اس کو تو بند کیا جائے گا نا. یہ رحم کے خلاف نہیں ہے. بھائی کسی کے شر سے بچنے کے اسباب تو اختیار کیے جائیں گے، یہ عفو درگزر کے خلاف عمل نہیں ہے، ورنہ تو پھر وہی بات ہوگی ہم نے معاف کر دیا پھر وہ غلطی کریں گے. لہذا آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان سے ہم کو کسی قسم کا معاہدہ نہیں کرنا ہے. ایک اور بہت سے رؤسائے مکہ، مشرکین مکہ اس موقع پر اسلام بھی لے آتے ہیں، ایک بڑی تعداد اس وقت اسلام میں داخل ہو جاتی ہے. جو مشرکین بچتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب ان سے ہم کو کوئی معاہدہ نہیں کرنا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، مکہ مکرمہ کو اب اسلامی قلعے کے حیثیت سے ہمیں تیار کرنا ہے، اس طور پر تیار کرنا ہے کہ اب کوئی غیر مسلم اس علاقے میں نہیں رہے گا. یہ دو فیصلہ آپ نے کیا. اب ان دو فیصلوں کے تحت قرآن کریم نے سورہ توبہ کی آیتیں نازل کی اور کہا دیکھو اس وقت جو کفار مکہ تمہارے درمیان ہیں، مکہ کے اندر جو مشرکین ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہیں، ان کی مختلف حیثیت ہے. مختلف حیثیت کیسی تھی؟ بعض مشرکین وہ تھے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ایگریمنٹ ہوا تھا حدیبیہ کے موقع پر اور ان لوگوں نے معاہدہ کو توڑا. ایک تو وہ گروہ تھی. ایک گروہ وہ تھی جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا اور معاہدہ ایک ٹائم تک ہوا تھا، ایک ٹائم لیمٹ تھا کہ آپ سے ہمارا سال بھر کا یا 2 سال کا یا 5 سال کا یا 4 مہینے کا کیا ہے معاہدہ ہے. دو طرح کے مشرکین. تیسری جماعت وہ تھی جن سے معاہدہ تو ہوا تھا لیکن کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں تھا کہ اتنے وقت تک بس معاہدہ ہے ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے. اور بعض مشرکین وہ تھے جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں تھا. 4 طرح کے وہاں پر مشرکین تھے. ایک وہ تھے جن سے مسلمانوں کا اگریمنٹ ہوا تھا اور ان لوگوں نے اگریمنٹ کے خلاف ورزی کی تھی. ایک وہ تھے جن سے اگریمنٹ ہوا تھا اور ایک ٹائم باؤنڈ تھا. ایک وہ تھے جن سے اگریمنٹ ہوا تھا لیکن کوئی ٹائم لیمٹ نہیں تھا. ایک وہ تھا جن سے کوئی اگریمنٹ نہیں تھا. اب ان چاروں طرح کے مشرکین کے لیے قرآن کریم نے الگ الگ حکم نازل کیا کیونکہ اب مکہ مکرمہ کو غیر مسلموں سے پاک کرنا تھا، پورے جزیرۃ العرب کو مشرکوں سے صاف کرنا تھا، ان کو نکالنا تھا. تو اب نکالنے کا جو حکم ہوا اس طور پر ہوا کہ دیکھو نمبر 1 جن سے تمہارا یہ سورہ توبہ کیا کہہ رہا ہے سمجھ لیں. اصل میں سورہ توبہ یہی کہہ رہا ہے، اس کے پس منظر میں کہہ رہا. پہلی بات کہا کہ دیکھو جن لوگوں سے معاہدہ ہوا ہے اور معاہدے کا ایک ٹائم طے ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس معاہدے کی پاسداری کرو. یعنی مشرکین کی وہ جماعت جن سے تمہارا معاہدہ ہے کہ انہیں اتنے دن تک تم ان سے جنگ نہیں کرو گے، ان سے اتنے دن تک تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے. اور یہ 2 قبیلہ تھے، بنو مدلج اور بنو ایک اور کیا تھا نام تھا اس کا. یہ دونوں قبیلے کا جو ٹائم دیکھا گیا تو 9 مہینہ اور بچ رہا تھا. تو کہا گیا 9 مہینے تک ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ تمہیں نہیں کرنی ہے. نمبر 1 جن سے معاہدہ ہوا ہے کوئی ٹائم نہیں ہے. نمبر 2 جن سے معاہدہ ہی نہیں ہوا ہے. ان دونوں کو قرآن کریم نے ٹائم دیا کہ ان کو ٹائم دے دو کہ 4 مہینے تک تم اپنا راستہ دیکھ لو. 4 مہینے کا تمہیں مہلت ہے، تم اپنا راستہ دیکھ لو، یا تو اسلام میں آ جاؤ یہیں رہو یا پھر اپنا جگہ دیکھ لو، ورنہ پھر تم سے جنگ کی جائے گی. اور ایک وہ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اور معاہدہ کو توڑا تھا، ان سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تمہیں ان سے جنگ کرنا ہے. لیکن جب یہ حکم نازل ہو رہا تھا اس وقت اشہر حرم چل رہا تھا. اشہر حرم کہتے ہیں 4 مہینے کو، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. ابھی اشہر حرم میں چل رہے ہیں ہم لوگ. ان 4 مہینوں میں جنگ کرنے کی ممانعت ہے اسلام میں. تو کہا چونکہ ابھی اشہر حرم چل رہا ہے لہذا اشہر حرم کے گزرنے تک ان کو مہلت ہے کہ اس سے پہلے یہ اپنا راستہ دیکھ لیں، یا اسلام لے آئیں یا پھر ان سے جنگ کی جائے گی. اس پس منظر میں قرآن کریم نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا. جن کا 9 مہینے کا وقت تھا، 9 مہینے تک کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں. 9 مہینے تک وقت ہے جو کہ اپنا راستہ دیکھ لو، یہاں سے چلے جاؤ، یا پھر رہو تو اسلام لو یا پھر تم سے جنگ ہوگی. یا جن لوگوں سے معاہدہ تھا کوئی ٹائم نہیں تھا، ان کو 4 مہینے کا وقت دیا گیا کہ 4 مہینے تک. اور جن لوگوں سے معاہدہ انہوں نے معاہدہ توڑا ان کے بارے میں قرآن کریم نے کہا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. کہ اشہر حرم گزرنے کے بعد ان مشرکوں کو جہاں پاؤ پکڑو، ان کو مارو، دھات لگاؤ، ان کو قید کرو. یعنی جنگ میں جو کیا جاتا ہے ان تمام کا اختیار مسلمانوں کو دیا گیا. ان مشرکین کو دیا گیا جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اور معاہدہ کو توڑا، اور توڑنے کے بعد بھی مہلت دی گئی، فوراً ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا گیا. یہ اسلامی عدل و انصاف، یہ اسلامی حکم، ایک اسلامی قلعے اور اسلامی مملکت کا، یہ ہے قرآن کریم کا اعلان مشرکوں کے بارے. اب آپ بتائیے کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں مشرکوں کو پکڑو وہاں مار دو؟
آپ اس آیت کا صرف ایک ٹکڑا اٹھا لیں گے کہ مشرکوں کو جہاں پکڑو وہاں مارو، پکڑو ہاتھ لگاؤ، نہ آگے دیکھیں گے نہ پیچھے دیکھیں گے، نہ یہ پورا سیاق و سباق جو سن 6 ہجری سے 2 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آپ صرف یہ الزام لگا دیں گے، یا کوئی مسلمان یہ سمجھنے لگے اس آیت کو دیکھ کر یہ اس کی غلط فہمی ہے یا نہیں ہے، بتائیے آپ مجھے. کیا قرآن کریم کی ان آیات سے سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں مشرکوں کو دیکھو ان سے لڑ جاؤ؟ ذرہ برابر یہ مفہوم نکلتا ہی نہیں دور دور تک. یہ مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، قرآن کریم کا یہ مفہوم ہے سورہ توبہ کی ان آیتوں کا. اس کے اندر صاف صاف یہ حکم. اور سنیے، ایسا ہی نہیں کہ بس آج قرآن نازل ہو گیا اور کل سے ان کا 4 مہینے کا وقت 9 مہینے کا وقت شروع ہو گیا، بلکہ کہا نہیں، یہ وقت تب شروع ہوگا 4 مہینے کا پیریڈ جب ان تمام کو اس کی خبر ہو جائے گی. اور خبر کیسے ہوگی؟ خبر ہوگی اس موقع پر، حج کے موقع پر سب لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے. تو آپ نے کہا کہ سن 9 ہجری میں جب حج ہوا تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا حج کا امیر بنا کر، اور آپ نے کہا کہ عرفہ کے میدان میں، مینا میں، مزدلفہ میں اس کا تم اعلان کرواؤ کہ دیکھو اب جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم کا یہ اعلان ہے کہ اب جو معاہد ہیں، معاہدہ نہیں توڑا ہے، جن کے ساتھ اگریمنٹ ہے وہ اپنی اگریمنٹ کی میعاد پوری کر کے یہاں سے چلے جائیں. جن کے ساتھ معاہدہ ہے کوئی لمٹ نہیں ہے وہ 4 مہینہ رکیں گے، اور جن لوگوں نے معاہدہ توڑا ہے ان کو بس موقع محرم کے مہینے کے گزرنے تک ہے، وہ اپنا راستہ دیکھ لیں ورنہ پھر ان سے جنگ کی جائے گی. یہ اعلان جب ہو گیا، جب تمام عرب تک یہ بات پہنچ گئی، اس وقت سے 4 مہینہ گنا گیا، اس وقت سے 9 مہینہ گنا گیا، اس وقت سے پھر اشہر حرم گنا گیا. اس پس منظر میں یہ پوری آیت نازل کی گئی اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم ان کے ساتھ اس طریقے سے اب معاملہ کرو گے. اور کوئی بھی کرتا ہے آج کی دنیا میں، کوئی بھی ملک اپنے ڈیفنس کے لیے کرتا ہے. بھائی آج ہندوستان اپنے پڑوس ملک سے لڑ رہا، کیوں؟ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہمارا جو معاہدہ اس کی خلاف ورزی اس نے کی ہے، اس کی ہم سزا دے رہے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے تو کوئی اس کو دہشت گردی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے انصاف ہے، چونکہ اس نے اس کو نقصان پہنچایا، اگریمنٹ کے خلاف کیا، اس لیے وہ آگے بڑھ کر اس سے مقابلہ کر رہا ہے. یہی قرآن کا حکم تھا. اسلام پورا ایک نظام ہے نا زندگی گزارنے کا، پورا ایک دستور ہے، پورا ایک قانون. اس نے مسلمانوں کو یہ قانون دیا تھا اس موقع پر فتح مکہ کے بعد کہ اب یہ قانون ہے مشرکوں کے ساتھ تمہاری زندگی گزارنے کا. اس کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ انسانیت کا تعلق، رواداری کا تعلق، محبت کا تعلق، پڑوس ہونے کے حقوق سب غیر مسلموں کے لیے بھی ثابت ہے. غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے، اس کا حق ہے. جیسے ایک مسلمان پڑوسی کا حق ہے، ویسے غیر مسلم پڑوسی کا حق ہے کہ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھلائیے، وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کیجیے، وہ پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کیجیے، اس کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کو قرض دیجیے. آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ پارٹنر ہے غیر مسلم، اس کے ساتھ ہر طرح کی رواداری کا آپ کو اجازت دی گئی ہے، آپ کو تعلق رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. بھائی تعلق کیسے ہوگا؟ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا نا کہ بھائی پھر مسلمانوں سے دوستی کا کیا مطلب ہے؟ جب ہمیں کافروں سے دوستی کا حکم دیا گیا، اسلام پیغام دیتا ہے کہ سارے انسان آدم حوا کے بیٹے ہیں، تو اس کا مطلب سمجھیے آپ کا تعلق جیسا آپ کے بھائی سے ویسے آپ کے دوست سے ہے. تعلق میں فرق ہے. جیسا تعلق آپ کے اپنی بیوی سے ہے ویسا تعلق بیوی کے بہن سے ہے. تعلق فرق ہے. جیسا جذبہ، جیسی محبت آپ کو اپنی ماں سے ہوتا ہے ویسے دوسری عورت سے ہوتا ہے، ان سے بھی تعلق ہے آپ کا. گھر کی دیگر بوڑھی عورت بھی آپ سے بھی آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے اور گھر کی ماں سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے. یہی معاملہ ہے. مسلمانوں سے تعلق ایک درجہ بڑا ہوگا ہمیشہ. جگری دوست، قلبی تعلق آپ کا مسلمانوں سے ہی ہوگا. مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر قبائل ہیں جو آپ کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ معاہدے کے تحت آپ کو زندگی گزارنا ہے. ہندوستان جیسے ملک میں، دنیا کے جو بھی ملک ہیں جو سیکولر ملک ہیں، وہاں پورا ایگریمنٹ ہے ہمارا. ہم ایگریمنٹ کے تحت یہاں چلتے ہیں، ہمیں ایگریمنٹ کی پاسداری کرنی ہے. ہم نے طے کیا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کو بھی اپنے مسلک پر ہم چلنے دیں گے، مذہب پر چلنے دیں گے، ہم بھی اپنے مذہب پر چلیں گے. لہٰذا نہ مسلمانوں کے لیے اجازت ہے کہ ان کے کسی بھی دھارمک معاملے میں رکاوٹ بنے، نہ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ کسی معاملے میں رکاوٹ بنے. جو مسلمانوں کے لیے دیکھیے پاسداری ہے. قرآن نے کیا کہا کہ جن قبائل سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے اور معاہدے کا ٹائم طے ہے، ان کو اس ٹائم تک تم مہلت دو. کیا پتہ چلا کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی پاسداری کرنا مسلمانوں کے لیے واجب اور ضروری ہے. تو اگر جہاں آپ رہتے ہیں وہاں جو معاہدہ ہے آپ کا اس ملک کے ساتھ، جو ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کے تحت زندگی گزارنے کا آپ کو اسلام حکم دیتا ہے. اور کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ کا مسلمانوں کی جو حکم بھی دیا کس بنیاد پر دیا گیا؟ وہ بھی خیر خواہی کی بنیاد پر دیا گیا. قرآن نے بار بار اس میں کیا کہا معلوم؟ کہا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کہا دیکھو ان کو موقع دو اور یہ توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اس موقع میں بھی 4 مہینے کے اندر، 9 مہینے کے اندر، 1.5 مہینہ جو بچ رہا ہے اس کے اندر اگر یہ اسلام لے آئیں گے سب معافی، جان بھی بخشی جائے گی، آخرت میں بھی عذاب سے یہ بچ جائیں گی. یعنی یہ بھی جو حکم دیا گیا خیر خواہی کے جذبے کے تحت دیا گیا. اس سارے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام میں جو جہاد کا حکم ہے اس کا تعلق دہشت گردی سے دور دور تک نہیں ہے. دہشت گردی بالکل ایک الگ چیز ہے.
اسلام کا غلط انٹرپریٹیشن لوگوں نے کیا ہے، اور غلط انٹرپریٹیشن بچوں کے ذہنوں میں بٹھایا، جس سے وہ آج باغی بن رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ میں مجاہد بن رہا ہوں۔ مجاہد کیا ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں رہے۔ اسلامی جہاد کے لیے اسلامی ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ آج پڑوس کا ملک پورے جنگ کو جہاد کا نام دے رہا ہے، اور اگر وہ جہاد ہے تو کیا وہ اسلامی ریاست پر یہ ثابت کر دو، وہاں کا وزیر اعظم کیا امیر المومنین، پہلے یہ ثابت کرو۔ بغیر امیر المومنین کے، بغیر اسلامی ریاست کے جہاد کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کیا اس ملک، اس پار رہنے والے سب کے سب غیر مسلم ہیں؟ وہاں سے زیادہ یہاں مسلمان، وہاں سے زیادہ یہاں مساجد اور مدارس، ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ تصور ہی، اسلام کا صحیح مطلب اور مفہوم جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ اگر صحیح مطلب اور مفہوم نہیں جانیں گے تو خود بھی غلط فہمی کا شکار ہوں گے، اور دوسرے کو بھی آپ غلط فہمی کا شکار کریں گے۔ اور جب دوسرے غیر مسلم آپ کے اوپر یہی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، پوری کی پوری آیت جس سلسلے میں پورا میں نے پس منظر بیان کیا، یہ آیت وہ پیش کر دیں کہ دیکھو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کافروں کا، تو آپ ایک پیسہ جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ آپ پڑھتے ہی نہیں، آپ سمجھتے نہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک لمبے وقت سے آپ کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا ملک ہے، لیکن کبھی آپ نے مطالعہ کیا اسلام مذہب کا؟ اسلام مذہب کہتا کیا ہے؟ واقعتاً کیا دہشت گردی کا دور دور سے کوئی تعلق ہے؟ جہاد کا کیا مفہوم؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ نہیں جانیے گا تو ہر دن آپ کو ڈیفینس کرنا ہوگا۔ یہ آپ خود بھی جانیے اور غیر مسلموں کو سمجھائیے اور بتلائیے، دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی کھڑے ہو کر کہہ دیتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور ہم اور آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ لکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اسلام کو صحیح طریقے پر سمجھنے۔ بار بار میں کہتا ہوں کہ مطالعہ کیجیے قرآن کا، مطالعہ کیجیے احادیث کا، درس قرآن میں آپ شامل ہوئیے، درس قرآن سنیے، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کیجیے، ہر زبان میں تفسیر موجود ہے۔ آپ جا کر دیکھیے تو ان آیات کو قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، آپ کچھ کریں گے ہی نہیں، پھر کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی ہوتا ہے نا بھائی کہ بھینس کے آگے آپ بین بجائیں، بھینس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ سانپ ڈانس کرنے لگے گا، بھینس ڈانس نہیں کرے گا آپ کے بین سننے کا۔ اگر وہ حالت ہے کہ کوئی کتنا چیختا رہے، چلاتا رہے، آپ کو بتلاتا رہے، قرآن خود اعلان کرتا رہے کہ ارے بھائی یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے، یہ قرآن سمجھداری حاصل کرنے کی کتاب ہے، یہ قرآن زندگی کو بنانے کی کتاب ہے۔ آپ سمجھتے ہیں قرآن بس کتاب ہے باپ کے مر جانے کے بعد قرآن خوانی کرانے کے لیے؟ قرآن کریم کتاب ہے باپ مر جانے کے بعد کسی کو گھر میں دکان میں برکت نہیں ہو رہی، کسی کو سورہ بقرہ پڑھوانے کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں جب کیا نام ہے باپ مر جائے تو قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھنے کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا؟ قرآن اس کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے۔ پاگل ہیں لوگ۔ قرآن نے کہا ہدن للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ صحیح راستہ اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن کریم سے جڑیے، اپنے تعلقات کو مضبوط کیجیے۔ قرآن خوانی کے نام پر آپ اس قرآن کو بیچ رہے ہیں، آپ اس قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ میلاد کے نام پر، اب بدعت و خرافات کے نام پر آپ نے قرآن کریم کو جو استعمال کر لیا ہے کہ بس گندے سندے جزویدان میں باندھ کر تاخیر کے اندر ڈال دو، 2-2 کلو اس کے اوپر گردہ پڑا ہوا ہو، کبھی نہ صاف کرنے کی نوبت، نہ کبھی قرآن نکالنے کی نوبت۔ رمضان کا مہینہ آئے، ایک مرتبہ قرآن پڑھ لو، ہو گیا قرآن کا حق۔ قرآن میرے بھائی اس کے لیے، قرآن کس کے لیے نازل کیا؟ قرآن خود بتلا رہا اپنے اندر۔ آپ قرآن کو پڑھیے تو جانیے، تو قرآن سے جڑیے، تو قرآن درس میں شامل تو ہوئیے۔ آپ کو کہتا ہوں فجر میں آئیے، درس ہوتا ہے، 4 لوگ فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، کہاں سے آپ درس سے فائدہ اٹھائیے گا؟ آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجا، آپ اس کو بھی نہیں سنتے ہیں۔ ہر مسجد میں شہر میں درس ہو رہا ہے، لیکن آپ اس سے آپ کو فرصت ہی نہیں ہے، آپ کو اتنا موقع کہ آپ اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ آپ مجھے بس ہم جی رہے ہیں اور جی کے دنیا سے چلے جائیں، کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، آگے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے ہم سے۔ ایسا نہیں ہے، اس دنیا کی ہر حرکت کا سوال ہوگا، ہر جو قدم چل رہے نا آپ، اس ہر قدم کا سوال کیا جائے گا۔ جو ایک ایک سانس لے رہے نا، اس سانس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر اس کو فکر کر کے اگر آپ نے آج اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزاری تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔